ساکرامنٹ کو اس کا آغاز ہوتا ہے ایک پورا عہد پرانے عہد نامے کا، اس کو ختم کرتا ہے اور اس کو شروع کرتا ہے. تو جتنے بھی اناجیل ہیں، چاروں اناجیل میں یہ پورشن بڑا ہے. اگر دیکھیں تو مرکز کی انجیل کے جتنے بھی باقی سارے ابواب ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. جب 14 باب دیکھیں جس میں اس دن کا ذکر ہے، تو 14 باب جو ہے وہ اس کی آیات 72 ہے، 72 آیات. اگر آپ لوکا کی انجیل دیکھیں تو لوکا میں جو پہلا باب ہے اس کی 80 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا باب ہے وہ اس کا 22 باب ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. عید فصح کا یہ کھانا کھاتا ہے، خاص وقت گزارتا ہے، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے بارے میں اور ان کو بتاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور اگر آپ یوحنا کی انجیل دیکھیں جس کو ابھی ہم نے پڑھا، تو یوحنا کی انجیل میں اس پورشن کو بیان کرنے کے لیے، یہ حیرت انگیز ہے کہ ہم اس پہ اتنا غور نہیں کرتے، اس کو بیان کرنے کے لیے پورے 5 ابواب دیے گئے. 13 باب سے کہانی شروع ہوتی ہے، 14 باب، 15 باب، 16 باب، یہ سارے ابواب خداوند یسوع مسیح بڑی ڈیپ گفتگو کرتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، بڑا اسپیشل ٹائم گزارتا ہے. اور 17 باب جو ہے یوحنا کی انجیل میں، اس میں خداوند دعا کرتا ہے، اور وہ بڑی خاص دعا ہے، وہ بڑی ڈیپ پریئر ہے اور بڑی اسپیشل پریئر ہے جو اپنے شاگردوں کے لیے کرتا ہے. تو یہ دن جو ہے یہ بڑا خاص دن ہے جس میں ہم سارے آج جمع ہوئے ہیں اور اس کی یادگاری منا رہے ہیں. ویسے تو ہم جب بھی خداوند کی میز پر آتے ہیں ہم اس کی یادگار بناتے ہیں، لیکن ابھی ایسٹر سے پہلے ایگزیکٹلی اسی سیکوینس میں جب ہم اس کو منا رہے ہیں تو یہ اسپیشل ہے. اور یہ دن اس لیے بھی اسپیشل ہے کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے اسپیشل تھا. اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 22 باب، اس کی 14 اور 15 آیات پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی، مجھے کیا تھا؟ بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں. تو یہ اسپیشل ہے، خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی اسپیشل. اس کی ارینجمنٹ بھی بڑی اسپیشل تھی. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی تیاری کرواتا ہے باقاعدہ طور پر. اور اس کی تیاری میں جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں اس کی تیاری بھی خداوند کی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے. ہر ایک چیز اس کی مرضی سے، کہاں پہ یہ کھانا کھایا جائے گا، کہاں پہ یہ میٹنگ ہوگی، اس کے بارے میں ایک ایک چیز خداوند بتاتا ہے. اگر آپ کلام مقدس میں پڑھیں متی، مرکز اور لوکا، تینوں انجیلوں میں شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کیا. تو شاگرد نہیں جانتے کہ کہاں پہ ہم نے اس کو کرنا. تو اس کی ارینجمنٹ بھی خداوند کے پلان میں. وہ کہتے ہیں تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم فصح تیار کریں، اور اس نے 2 شاگردوں کو بھیجا. مرکز میں لکھا ہے اس نے 2 شاگردوں کو بتایا کہ جاؤ شہر میں ایسے 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 ہوگا اور تم فلاں مقام پہ پہنچو گے اور وہاں میرے لیے یہ تیار کرو. لوکا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 2 شاگرد جو تھے وہ بڑے اسپیشل شاگرد تھے، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے 3 شاگرد جو تھے ان میں سے 2 تھے. ایک پترس تھا اور دوسرا یوحنا. اس نے پترس اور یوحنا کو بھیجا اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے وہاں پہ اس کو تیاری کی جائے. تو اس کے بارے میں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو بہت سارے چیزیں کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے، اور کئی جگہوں پہ لکھا تھا خداوند اس وقت کا منتظر تھا، وہ اس خاص وقت کو گزارنا چاہتا تھا اپنے شاگردوں کے لیے، اور پوری اس کی پلاننگ تھی، اور وہ کسی سے شیئر بھی اوپنلی نہیں کرنا چاہتا تھا پہلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس نے وقت سے پہلے نہیں بتایا. اس کی کئی وجوہات تھی کہ خداوند یسوع مسیح جہاں بھی جاتا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے، ہجوم جمع ہو جاتا. لیکن ایک اور وجہ بھی تھی کہ ان کے درمیان
शख्स था उस दिन जो उसको पकड़वाना चाहता था, और उससे भी खुफिया रखा गया, सारे शागिर्दों से खुफिया रखा गया। तो जब एक कमेंट्री में मैं पढ़ रहा था कि इसका मकसद शायद यहूदा अस्करियोती से भी खुफिया रखना था, तो मैंने सारी अंजीलों में पढ़ने की कोशिश की कि कैसा रवैया था यहूदा अस्करियोती का उस वक्त। तो मत्ती 26 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, और वो उस वक्त से उसको पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। तो ये सारी बातें इस फसा की अरेंजमेंट से पहले की है, पहले की उसने साज़बाज़ की। मत्ती कहता है वो उसको पकड़वाने के लिए मौका ढूंढने लगा। मरकस 14 बाब में लिखा है 11 आयत में, और वो मौका ढूंढने लगा कि किस तरह काबू पाकर उसको पकड़वाए। तो उसके लिए भी ये स्पेशल एक टाइम था कि मैं जब कोई हल्ला गुल्ला ना हो, यहूदी फरीसी भी नहीं चाहते थे कोई बलवा ना हो, कोई लोग ना निकल आए जो यीशु के पीछे है, तो हम खुफिया तौर पर कहीं एक जगह पे उसको पकड़। और लूका लिखता है कि शैतान यहूदा में समाया, उसने सरदार काहनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह से उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा करे उनके हवाले कर दे। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि ये भी खुदावंद यीशु मसीह के नोटिस में था। तो जब ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो मैं आज आपके सामने इस चीज को भी रखना चाहता हूं, जिसको आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते तो हमें जानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत कोई हादसा नहीं था। ऐसा नहीं कि उसके साथ अचानक ही कोई हादसा हो गया, ऐसा नहीं कि जिंदगी अच्छी भली चल रही थी और फिर अचानक ही बुरे दिन शुरू हो गए। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। हम कभी भी उसकी मौत को एक हादसा नहीं समझते कि यहूदा अस्करियोती ने ये किया और वो मारा गया, और ये बड़े मतलब दुख की बात है, और हमें उस पर अफसोस करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की मौत किसी सूरत में हादसा नहीं, और जो कुछ भी हुआ ये खुदावंद के पाक मंसूबे में था, जो मेरे लिए, आपके लिए, बनी नौ इंसान के लिए, जितने लोग आखिर ज़माना तक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे निजात दहिंदा होने के तौर पर, उन सब के लिए ये मंसूबा था। और मुकाशिफा 13 बाब उसकी 8 आयत में मज़कूर है कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा। खुदावंद यीशु मसीह वो जानता था सारी चीजों को। ये खुदा का पाक मंसूबा था जो अपने वक्त पे मुकम्मल हुआ। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना 10 बाब में कहता है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर से लेने का भी इख्तियार है। तो खुदावंद जानता था हर एक चीज के बारे में। वो जानता था पहले दिन से कि वो इस जहान में मुजस्सम होकर सारी इंसानियत के गुनाहों के लिए मरने के लिए। वो जानता था कि वो सलीब पर लटकाया जाएगा, क्योंकि उसने पहले से प्रेडिक्शंस की हुई कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया, जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर लटकाया। वो जानता था कि वो यरूशलेम में मारा जाएगा। वो जानता था कि कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और वो अपने शागिर्दों को बताता है कि हम यरूशलेम जाएंगे और इब्ने आदम जो है वो गैर कौमों के हवाला किया जाएगा, वो उसके साथ बुरा सलूक करेंगे और उसे मारेंगे, लेकिन वो फिर जी उठेगा। और वो सारी इन चीजों को जानते हुए खुदावंद ने वक्त से पहले कुछ भी नहीं हुआ, और इस खास वक्त को जिसको हम आज मना रहे हैं मैनेज किया अपने शागिर्दों के। इसमें हम कई एक चीजें देखते हैं, और कई बार हम रस्मी तौर पर उन चीजों को देखते हैं। और मुझे एक बड़ी खुशी हुई है, मेरे लिए ये प्रिविलेज है, यहाँ पे जब मैं दाखिल हुआ तो आप एक सर्विस कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की तकलीद में,
اور اپنے آپ کو ہمبل کر کے، یہ ایزی نہیں ہے ایسا نارمل زندگی میں، اور جیسا اجاز بھائی نے کہا کہ اس کو اسی طرح سے ہم صرف رسمی طور پر نہیں لیتے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی طرح سے لیں جیسے کہ آج کا کلام پڑھا گیا، لیکن اس دن صرف اور صرف یہی کام نہیں ہوا۔ میں چاہوں گا کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی اس میں ساتھ میں جوڑا جائے تاکہ ہمیں پوری تصویر نظر آئے اس دن کی جو بڑی ہی خاص ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں جو اس دن میں ہوئی، اس شام میں ہوئی، ان پہ بات کروں، میں 3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کی جب آپ اسٹڈی کریں، آپ کھلے عام پوری دنیا میں کسی بھی اور لیڈر کی زندگی کی اسٹڈی کریں، کمپیریٹیولی کر لیں۔ میں اپنی زندگی میں کافی چیزوں کو اس طرح سے پڑھا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے، اس کی پیدائش جو ہے، وہ اس دنیا کی تاریخ پہ سب سے بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تاریخ چل رہی تھی سیدھی، وہ جب پیدا ہوا اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ابھی کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہر ایک سال، ہر ایک مہینہ، ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک منٹ آپ کو بتاتا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا، اور وہ کب آیا تھا یہ بھی بتاتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں 3 بڑے فلسفی جو یونان کے ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی تھی، افلاطون، ارسطو اور سقراط، اور لکھا تھا ہسٹری میکر۔ لیکن ابھی آپ پڑھنا شروع کریں کب پیدا ہوئے تھے، ارسطو کب آیا تھا، افلاطون کب آیا تھا، سقراط کب آیا تھا، اتنی دنیا ان کے بارے میں نہیں جانتا، اور بتائیں گے بھی تو وہ فلاں قبل المسیح، یسوع سے 300 سال پہلے آئے، یسوع سے 250 سال پہلے آئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب آیا تو اس کی پیدائش نے پوری دنیا پہ ایک سٹیمپ کی کہ وہ آیا ہے اور وہ حقیقی اور تاریخی شخصیت ہے۔ دوسرا بڑا امپیکٹ جو آپ نے سنڈے کو منایا وہ یہ تھا کہ اس دن خداوند یسوع مسیح نے اوپنلی یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس دن واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا، بادشاہوں کا بادشاہ، ابن داؤد، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ داؤد کی بادشاہی کے بارے میں باتیں کی گئی۔ تو وہ دن جو ہے، اس دن خداوند یسوع مسیح نے جو اناؤنس کیا، جس کو ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، بائبلی ٹرم میں ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ یروشلم، اور اس دن سے وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ آج دنیا بھر کے بادشاہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور وہ ان کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کا جو دن ہے، اس دن خداوند نے ایک وہ کام کیا جس نے دنیا کے مذہبی عقیدے کو بدل کے رکھ دیا۔ پوری دنیا میں جب سے انسان نے گناہ کیا ہے، انسان کے اندر ہلچل ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رشتہ صحیح کر لیں، ہم خدا کے ساتھ درستگی کر لیں۔ آدم اور حوا نے پہلے ہی دن جب انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے کوشش کی، انسانی کوشش، کہ ہم دوبارہ اسی حالت میں چلے جائیں، اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ انسان کی اپنی کوششیں کبھی کامیاب نہیں۔ پھر اب ایک اور سسٹم ہوا جس میں قربانی کا نظریہ پیش کیا، اور پھنسا جس دن خداوند یسوع مسیح قربان ہوا، اس دن کی یادگاری اگر آپ پیچھے دیکھیں تو خروج کی کتاب میں آپ کو ملے گی۔ خروج کی کتاب میں خدا ان کو نکالتا ہے، خدا ان کو رہائی دیتا ہے، اور اس رہائی سے پہلے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے 10 آفتوں کی صورت میں، اور آخری آفت میں وہ بتاتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہے۔ اور اس نے ان کو بتایا کہ ایک برہ لے، اس کو ذبح کریں، اس کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگائیں، اور موت تم سے ٹل جائے گا۔ اس کے بعد جتنی بھی قربانیاں ہوئی، جتنی بھی قربانیاں لوگ کر رہے تھے، وہ یہی تھا، ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں، ہم موت کو، ہم گناہ کے اثرات کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ وہ کہ خداوند کی طرف سے متعارف کرایا گیا یہ سارا سلسلہ تھا، لیکن وہ عارضی سلسلہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے، بار
اور جو جانتے تھے, جو ہیکل سے ریلیٹڈ تھے, جو خدا کے نبیوں سے کلام لے رہے تھے, وہ اس کو کر رہے تھے اسی طرح سے. باہر کی دنیا میں بھی, پوری دنیا میں آپ دیکھیں, لوگ طرح طرح کی قربانیاں دے رہے, طرح طرح کے وہ خدا کو خوش کرنے کے طریقے اپنائے ہوئے. میں بہت سال پہلے جب یوگینڈا گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں کے لوگ چھوٹے بچوں کو ان کا خون نکال کے کچھ درختوں کے گرد ڈالتے ہیں. کیوں؟ دیوتا خوش ہو جائے, خدا خوش ہو جائے. اور یہ سارا سلسلہ چلتا. خداوند یسوع مسیح آج کے دن جس کو ہم منا رہے ہیں, جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تو اس نے بے شک ان کے پاؤں دھوئے, ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا کام اس دن یہ ہوا کہ اس نے اس سارے سلسلے کو, فسح کا جو سلسلہ ہے, اس کو ختم کر کے یا اس کو تبدیل کر کے اسے ایک نیا روپ دے کہ ساری قربانیاں, ہزاروں لاکھوں بکرے اور مینڈے اور جانور, ان کی قربانیاں, وہ کہتا ہے ان کا سلسلہ بند. وہ کہتا ہے میرا بدن اور میرا خون آج سے تمہارے گناہوں کے لیے دیا. اور اس وقت سے خداوند نے ہمیں اس یہ آزادی دی. خداوند کی پیدائش ایک بہت بڑا چینج لے کے آئی. خداوند کا شاہانہ داخلہ ایک بہت بڑا چینج لے کے آیا. اور خداوند کا یہ جو خاص رفاقت ہے, اس میں بھی جب اس نے روٹی لی, اس نے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا, اور اس نے میں کا پیالہ لیا اور اس نے کہا یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا. اور آج سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اس سارے بوجھ سے, ان ساری جو سٹرگل تھی جو ہم کرتے ہیں یا انسان کرتے رہے کہ ہم خدا کو خوش کر دیں اور پھر بھی کر نہیں پا رہے تھے, اس سے اس نے ہمیں مکمل طور پر آزادی دی اور دنیا کے سارے مذاہب کا سچویشن کو چینج کر دیا. سارے مذہبوں میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر لیں کہ خدا کو خوش کریں, ہم یہ کر لیں اور یہ کر لیں اور یہ کر لیں کہ خدا کو خوش کریں. اور مسیحیت کہتی ہے کہ آپ کے خدا نے سب کچھ کر دیا ہے جو خدا باپ کو خوش کر سکتا ہے. ابھی ہمیں اس کو قبول کرنا ہے, اس کی اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کرنا ہے اور ہم کو اپنی زندگیاں اس کی پاک مرضی کے مطابق گزارتے ہوئے اس کی گواہی دیں. تو یہ تبدیلی اور یہ سارا جو سسٹم ہے مذہبی, اس کو خداوند نے تبدیل کیا. اگر ہم کہیں کہ ہم اس دن کو منانا چاہتے ہیں تو اس دن کو منانے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس دن میں صرف یہ چیز ہی نہیں ہوئی تھی کہ خداوند نے حلیمی کا درس دیا. اس دن میں ہمیں بہت سارے درس ملتے. خداوند نے ایک نئے عہد کی بنیاد رکھی جس میں ہم یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے فرزند بنتے ہیں. تو آج مجھے اور آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے, کیا میں اس نئے عہد کا حصہ ہوں یا نہیں؟ کیا میں اس میں شامل ہوں یا نہیں؟ مسیح خداوند کے وسیلہ سے اس نے سارے دنیا کے مذہبی اعتقادات کو بدل دیا. تو میرا کیا اعتقاد ہے؟ کیا میں اپنی کوششوں سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو سن لیں, یسایہ نے کہا ہے کہ ہمارے اچھے سے اچھے کام گندے چیکڑوں کی مانے اس کی پاک حضوری کے ساتھ. ہم اپنی کوششوں سے اس کو خوش نہیں کر سکتے, یا ہم اپنی کوششوں سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے. نجات خدا کی طرف سے. تو ہمیں مذہبی اعتقادات کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا توڑا گیا بدن اور اس کا بہایا گیا خون, یہی مکمل اور کامل قربانی ہے جو گزران دی گئی. اور اس کے بعد خدا نے ہمیں آزاد کیا. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور شاگردوں کو کیا پیغام دیتا ہے, تو شاگردوں کو وہ پاؤں دھو کے حلیمی کا پیغام دیتا ہے. لیکن پاؤں دھونے سے پہلے کیا مسئلہ چل رہا؟ بائبل میں لکھا ہے ان میں تکرار چل رہی تھی, ہم میں بڑا کون ہے. بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ ان میں بحث ہو رہی تھی, ان میں تکرار ہو رہی تھی. اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں تو تکرار سے وہ لڑائی شڑائی بھی ہو جاتی ہے آپس میں. اگر ہم پالوس اور برناباس کو دیکھیں تو ان میں بھی تکرار ہوئی تھی اور ان کے راستے پیدا ہو گئے. تو تکرار, وہ آپس میں سوچ رہے تھے کہ بڑا کون ہے.
اگر یسوع بادشاہ بنتا ہے تو پھر بڑا کون ہے؟ کون اس کے دائیں بیٹھے گا، کون اس کے بائیں بیٹھے گا؟ تو خداوند ان کو ایک پیغام دیتا ہے حلیمی کا۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں جو 13 باب سے لے کے 16 باب تک خدا ایک خاص گفتگو کرتا ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے آج کا پیغام۔ خداوند انہیں سکھاتا ہے حلیم بنو، خداوند انہیں سکھاتا ہے آپس میں محبت رکھو، خداوند یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھبراؤ مت۔ وہ کہتا ہے مجھ پر ایمان رکھو اور میرا باپ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، حوصلہ نہ ہارو۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم تبھی پھل لاؤ گے جب تم مجھ میں پیوست ہو، کیونکہ انگور کا حقیقی درخت جو ہے وہ میں ہوں۔ وہ اپنے شاگردوں کو ہر طرح سے بتاتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا اور وہ مددگار تمہاری مدد کرے گا۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، دنیا میں تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن میری تسلی اور میرا اطمینان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس میں بہت ساری خاص چیزیں، اور آج کے دن کو اگر ہم مناتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یوحنا 17 باب میں اس دعا کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے اپنے شاگردوں کے لیے کی اور میرے اور آپ کے لیے۔ وہ اب تک ایسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اسی شام میں اپنے سارے شاگردوں میں سے ایک کو بے نقاب بھی کیا۔ اس نے کہا تم پاک ہو لیکن سبھی کے سبھی نہیں، کیونکہ تم میں ایک ایسا ہے جو مجھے پکڑوائے۔ تو جب میں یہودا اسکریوتی کا کیریکٹر پڑھتا ہوں تو اس کا اطلاق میری اور آپ کی ذات پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بھی شاگرد تھا، وہ بھی چنا ہوا تھا، اس نے بھی سارے معجزے دیکھے، اس نے بھی ساری تعلیم حاصل کی، اس کے باوجود وہ روح القدس کو حاصل نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ایسا ممکن ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ چرچائے، رفاقت رکھے، سارے کام کرے، لیکن اندرونی تبدیلی نہ ہو۔ یہ تبھی ہوگی جب مکمل طور پر اپنی زندگی کو، اپنے دل و جان کو اس کی صلیب کے نیچے کنڈے ہوئے۔ میں اس کو ختم کرنے لگا، ادھر گھڑی تو نہیں لگی مہنگا، وہ لگی ہے مجھے نظر آ رہی، بس 2 یا 3 منٹ آؤ۔ اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں۔ اس میں مجھے اور آپ کو پترس جیسے کیریکٹر بھی نظر آتے ہیں۔ جب خداوند کہتا ہے کہ آج مجھے پکڑوایا جائے گا اور تم سب لوگ بھاگ جاؤ گے، تو پترس کہتا ہے میں اگر مر بھی جاؤں تو میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور خداوند کہتا ہے کہ آج ہی تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو اس میں اور آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ منہ سے کہنا آسان ہے، اگر ہم اس سچویشن میں ہوں ہم فوراً کہیں گے پترس نے یسوع کا انکار کر دیا، تو پترس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم کتنی دیر کھڑے رہ سکتے۔ کمزوری ہم میں بھی ویسی، ہم بھی کمزور ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پترس جو اس کے ساتھ رہا، پترس جس نے اس کے سارے معجزے دیکھے، ساری تعلیم پائی، جو اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اگر وہ کمزور پڑ گیا تو ممکن ہے کہ کئی موقعوں پہ میں اور آپ بھی کمزور پڑ جائیں، اور ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے پترس کو کہ اے شمعون، شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے کہ وہ تمہیں گیہوں کی طرح پٹکے، لیکن میں نے دعا کی ہے کہ تم قائم رہو، اور جب تم رجوع لاؤ تو پھر ان کو تسلی دینا، ان کے ساتھ۔ اس کی جگہ پہ مجھے اور آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر شیطان اس کو پٹک سکتا ہے تو میرے اور آپ کے پیچھے بھی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند کی پناہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندانوں کو خداوند کی پناہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھر رہا ہے، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ موقع چاہتا ہے کہ وہ کس کو پکڑے اور پھاڑ دے۔ اور خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور جانے کہ خداوند نے جو دعا کی وہ میرے اور آپ کے لیے یوحنا 17 باب میں ہم سب کے لیے۔ اور اس میں اور چیزیں بھی ہیں کہ شاگرد آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے۔ تو جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ اصول ہے۔ میں نے لیڈرشپ پہ بہت ساری کتابیں پڑھنے کی کوشش کی اور کئی ایک مکمل بھی کی،
लीडरशिप का असूल ये है, कोई भी लीडरशिप को वो कहते हैं सबसे बड़ा लीडर वही है जो खादम बन जाए, जो हलीम बने, लोगों की खिदमत करे, उन लोगों में पॉपुलर हो जाए। और इसकी मिसालें मदर टेरेसा देख ले, अब्दुल सत्तार देख ले, और दीगर बहुत सारे लोग जिन्होंने जो लीडरशिप या बड़े नाम नहीं चाहते थे, हलीम बने, लोगों ने उनको लीडर बना। तो ये खुदा यीशु मसीह का फार्मूला है, तो हमें भी उसको फॉलो करने की जरूरत है। और इस दिन खुदा यीशु मसीह ने जो हलीमी का मुजाहरा किया, मुझे और आपको करने की, लिटरली करने की जरूरत। हमें वो फरीसियत हमें नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े चोगे, लंबे लंबे चोगे, बड़े बड़े नाम, टाइटल और लोगों से दूरी, खुदा यीशु मसीह की कभी भी ऐसी नहीं। वो अपने शागिर्दों को नसीहत करता है, उनको वार्निंग देता है, और इस सारी शाम में खुदा यीशु मसीह के हर एक कदम पर हमें लेसन मिलता है। वो सारी शाम में अपने बारे में परेशान नहीं है। आप यूहन्ना की इंजील पढ़ने शुरू करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि 13 बाब से लेकर 16 बाब तक वो उनके साथ गुफ्तगू करता है, और उस सारी गुफ्तगू में वो उनके बारे में बात करता है। वो अपनी फिक्रें नहीं उनको दिखाता, वो उसको उनकी फिक्र है। और मुझे और आपको ये जानना चाहिए, खुदावंद मेरी फिक्र करता है, और मुझे भी इसी पैटर्न को लेने की जरूरत है। अपनी सब फिक्रें खुदावंद पे डाल दो, क्योंकि खुदावंद को हमारी फिक्र है। और आखिर में इस शाम में जब खुदावंद की गिरफ्तारी होती है, उससे पहले वो दुआ करता है, वो भी एक पैटर्न है मेरे और आपके लिए बड़ा खास। वो कहता है, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। तो इसमें ये सीखना जरूरी है कि जब तक मैं और आप खुदावंद की मर्जी में हैं, हमसे अगरचे लगे हालात डगमगा रहे हैं, अगर लगे कि बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी मुसीबतें और मसले हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, लेकिन अगर खुदावंद की मर्जी में हम हैं तो हम दुरुस्त जगह, हम सही जगह। आज का दिन खास है कि इस दिन ने मजहबी हिस्ट्री या मजहबी पैटर्न को तब्दील किया, और हम उसके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार। अभी मुझे और आपको बकरियां, बछड़े, मेंढे ये ज़िबा करने की जरूरत नहीं। और यशायाह पहला बाब कहता है कि खुदावंद कहता है, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी ईदों से तंग हूं, जो सतई है, जो रस्मी है। हमें ये जानना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की कामुल कुर्बानी, उसका अपनी मर्जी से अपना बदन और खून पेश करना, उसका अपनी मर्जी से हमारे लिए जान देने के लिए तैयार होना, और खुदावंद के इंसाफ के तकाजे को पूरा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है। अगर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है। और ये भी खुदावंद की तरफ से, मेरी और आपकी काविश से कुछ नहीं हो सकता। जब तक रूह कुदस हमारी जिंदगियों में काम ना करे, जब तक रूह कुदस हमें कायल ना करे या गाइड ना करे, ये नहीं हो सकता। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमारे लिए जान दी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन को तोड़ने के लिए दिया, अपने खून के बहाए जाने के लिए पेश किया, खुदावंद के इंसाफ के तकाजे को पूरा किया, और मेरे और आपके लिए छुटकारे को मुहैया किया, गुनाह से रहाई को और नजात को मुहैया। खुदावंद मुझे और आपको आज के सारे कलाम के वसीला से बरकत, क्योंकि हमने पाँव धोने की रस्म के हवाले से वो पढ़ा, लेकिन मैंने चाहा कि सारी इंजीलों में जो कुछ है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं। तो सिर्फ वो ही नहीं, वो सारा कुछ जो हुआ उसमें हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सबक हैं। खुदावंद करे कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें और उस पर अमल करें, और इसकी ताकत भी खुदावंद ही हमें देगा। खुदावंद मेरे और आपके हमेशा साथ रहे। बहुत शुक्रिया। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन में
جو یسوع مسیح نے کیا، یسوع مسیح نے نہ صرف شاگردوں کے پاؤں دھوئے بلکہ ایک انسٹیٹیوشن یا ایک کانوینٹ جو ہے اس کے خون کا وہ اس نے قائم کیا۔ آج کے دن یسوع مسیح نے کنسلنی میں دعا کی۔ آج کے دن یسوع مسیح نے جسم کی کمزوری اور روح کے مستد ہونے پر بھی بلکہ اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور آج کے سارے کلام کو نہ صرف پاؤں دھونے کے وسیلہ سے عاجزی اور حلیمی کو لیں، خون کے نئے عہد میں بندھ جائیں، یسوع مسیح کو بطور اپنا رول ماڈل جو دعا کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتا رہا، ہم بھی اپنی زندگی کو دعائیہ بنائیں۔ چاہے کسی قسم کی آزمائش، پریشانی، دکھ، مصیبت آئے، ہم یسوع مسیح کو اپنے سامنے رکھیں۔ آئیے دعا مانگیں، اور جماعت میں سے جس کسی کو بھی خدا کا روح قائل کرتا ہے وہ دعا میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا